السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ کو سننے اور سنانے سے پہلے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، درختوں کو سامنے بلانے والے آقا، ہمارے اور آپ کے غمگسار نائب پروردگار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی بوقار، جب بھی ہم لوگ اپنی زندگی کے کچھ اصول بنا لیں کہ جن پر ہم ہر وقت عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑا ہی اچھا اور بہت ہی بہتر لگے گا، دن ہو یا رات انشاءاللہ تعالی ہماری ثواب کی استحقاق میں گزرے گی، ہم ثواب پاتے رہیں گے اور ہمارا دن اور رات گزرتا رہے گا۔ بے شک اسی میں سے ہے ہم اور آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت جب کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، آقا فرماتے ہیں اس وقت بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، آقا فرماتے ہیں وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا، اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس کو میسر آ جائے تو کیا ہی اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے اور کیا اس کے بعد کہا جا سکتا ہے، ساری بھلائیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ حضرات گرامی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جس عنوان کے تحت آپ نے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا،
سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سبحان اللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور کیوں نہ محی الدین ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرات گرامی بوقار میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت فرمائے گا۔ حضرات گرامی بوقار، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا، اس کے اندر جتنے بھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جتنے بھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہر انسان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قائد، ایک رہبر، ایک ڈر سنانے والا اس کے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ آپ دیکھیے ابتدائی زمانے سے لے کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی امت آئی اللہ نے مبعوث فرمایا، اس امت کو راہ راست پر لگانے کے لیے ایک نہ ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو راہ راست پر لگانے کے لیے کوششیں کی اور جیسا ہو سکا اس طریقے پر کرتے رہے۔ یہ نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے اپنی امت کو راہ راست پر لگانے کے لیے، راہ راست پر چلانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ جب اخیر وقت آتا ہے، اختتام نبوت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ دنیا میں رہے، اپنی امت کو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو راہ راست پر چلاتے رہے، لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتے رہے۔ لیکن جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اب اسی کام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انجام دیا۔ جب صحابیوں کا دور ختم ہوا تو تابعین نے اس کام کو انجام دیا، اور جب تابعین کا دور ختم ہوا تب تابعین نے، الغرض جب سارے طبقے دنیا سے چلے گئے، جب سارے لوگ چلے گئے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتیں پیدا کی۔ ایک جماعت کو اولیاء کرام کا نام دیا جاتا ہے، دوسری جماعت کو علماء کرام کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ولیوں کے تعلق سے بیان کروں گا۔ اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعت پیدا کی کہ لوگوں کو راہ راست پر چلائیں، لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے کوششیں کریں، صحیح راستہ ان کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ پیدا کیے، ایک ولیوں کا گروہ ہے اور ایک علماء کرام کا گروہ ہے۔ حضرات گرامی بوقار، ولیوں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا افضل ہے، کتنے اونچے طبقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بنایا ہے، کتنا اونچا ان کا رتبہ بنایا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اپنے ولیوں کے، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب رحمان ان سے محبت فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے مرتبہ اور ان کے منصب کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولیوں سے بغاوت کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کا رتبہ اگر کلام پاک میں بلند کرنا ہو، کلام پاک میں بیان کر دیا جائے، صرف ایک مقام پر بیان کر دیا جائے، اس کی بلندیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن جس کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان نہیں کیا، دو جگہ پر بیان نہیں کیا، بلکہ سینکڑوں مقامات پر بیان کیا۔ اور یہی نہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بھی بیان کیا، اے لوگوں، ولیوں کا مرتبہ کوئی عام مرتبے کے لوگ نہیں ہیں، ولیوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے۔ میں نے اس چیز کو پرکھنے کے لیے، میں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے جب عالم تصورات میں جواب طلب کیا، بارے الہ العالمین، کسی کا رتبہ اگر بتانا ہو، کسی کا مرتبہ اگر سمجھانا ہو، قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کر دیا جائے، اس کا رتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اعظم نے بھی بیان کیا، قرآن کریم نے بھی بیان کیا، بارے الہ العالمین مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ مجھے جواب ملا، سوال کرنے والے سن، میں نے قرآن کریم میں بیان کیا تاکہ میری سند ہو جائے، مصطفیٰ کی حدیث سند پر سند ہو جائے، تاکہ آنے والا نہ تو قرآن کریم کی سند کو رد کر سکے، نہ حدیث پاک کو مسترد کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بھی ولیوں کے مرتبے کو بیان کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر بھی اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا مرتبہ اور منصب بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی افضل بنایا ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو میں آپ کے سامنے کامن بالکل عام ولیوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے جو بھی ولی ہو، جو بھی ولی ہو، اللہ نے سب کی مدح و سرائی کی ہے، سب کے رتبے اور سب کے منصب کو بیان کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ جس کے تعلق سے پروگرام منعقد کیے ہیں، جس کا تذکرہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس کا رتبہ تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، اس کو تو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، اس کو تو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور منصب کتنا ہے۔ دیکھیں، ایک روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک اپنے دو صحابہ کو عطا کی، ایک کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کو دیا اور دینے کے بعد فرمایا، اے صحابہ، تمہیں میں یہ قمیص عطا کر رہا ہوں، فلاں جگہ جانا، وہاں پر تمہیں میرا ایک مقبول بندہ ملے گا جس کا نام اویس قرنی ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے یہ قمیص دے دینا اور اس سے کہہ دینا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا، لیکن سنیں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دو صحابہ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، اس کا ایکو اگر کر دیں تو
آسانی سے میں سمجھ میں آئے گی، اس کا ایکو بالکل بند کر دیں، انشاءاللہ بات بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ قمیض دے دینا اور کہہ دینا میری امت کے بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے بظاہر زندگی گزار کر آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام میں سے دونوں صحابہ قرن کی طرف سفر کرتے ہیں اور قرن پہنچتے ہیں حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے۔ جب ان کے گاؤں پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا بتاؤ صحیح یہاں پہ اس طرح کا بندہ کون ہے جس کو ویس قرنی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بندہ تو بڑا مجذوب ہے، وہ تو بڑا لوگوں سے دور رہنے والا بندہ ہے، وہ تو ایسا بندہ ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اس سے مل کر آپ کیا کریں گے؟ وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں، مجھے ملنا ہے، پیغمبر اعظم نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بتایا ہاں فلاں جگہ تمہیں مل جائے گا، جا کر کے مل لو۔ اللہ اکبر۔ دونوں صحابی پہنچنے کے بعد میں حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بعد میں آپ نے عریضہ لگایا، آپ نے فرمایا اے ویس قرنی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حوالے اپنی قمیض کی ہے اور کہا ہے نبی کی امت کے بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، سنتے ہی آپ نے قمیض کو لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ بزاری کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور عریضہ لگاتے ہیں، اے اللہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ احکام، مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، مجھے یہ چیز وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کروں۔ اے اللہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ویس قرنی رونے لگے، سجدے میں پہنچ گئے، رو رہے ہیں، اللہ سے گریہ بزاری کر رہے ہیں، اے اللہ، پیغمبر کی امت کو بخش دے۔ عالم غیب سے ندائی، اے ویس قرنی، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، تیری دعا کے صدقے میں نے پیغمبر کی امت کو، آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ اے ویس قرنی، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، تمہاری دعا کے صدقے میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ آدھی امت کو پیغمبر اعظم کے آخر امتیوں میں ایک بندہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اے ویس قرنی، میں نے آدھی امت کو تمہاری دعاؤں کے صدقے بخش دیا ہے، آدھی امت کو اس کے دعاؤں کے صدقے بخش دوں گا۔ اے ویس قرنی، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ پیغمبر اعظم کی امت آپ کی دعاؤں کے صدقے معاف کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا تو ہوگا، حضرت ویس قرنی رضی اللہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا منصب ہے، بڑی اونچی شان والے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پایا کیسے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جس سے لگے گا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مرتبہ اور مقام اتنا بڑا دیا ہے تو اس میں سے یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبہ اور مقام کو بلند کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جو آپ نے پائی وہ 91 سال کی آپ نے زندگی پائی۔ کتنی زندگی پائی ہے؟ 91 ایئرز آپ زندگی دنیا کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ 91 سال تک آپ دنیا میں رہے۔ 470 ہجری میں آپ ملک ایران میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 91 سال تک کے دنیا میں رہے اور رہنے کے ساتھ آپ نے بے شمار کرامتیں اور بے شمار
بہت چیزیں دکھائی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کرامتیں سن لی ہوگی, آپ نے ان کے تصرفات کو سنا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کیسے ہوا. آپ جب دیکھیں گے, آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے تو ایسے نہیں دیا ہے, بلکہ ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. دیا ہے ٹھیک ہے, لیکن ان چیزوں کو شامل کر کے پھر اور اونچا مقام دیا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا 50 سال تک کے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے اور علم دین پر اپنی زندگی صرف کی ہے. لوگوں کو علم دین 50 سال تک کے پڑھایا اور خود پڑھا ہے. 20 سال تک کے آپ نے علم دین حاصل کیا اور 33 سال تک کے آپ نے علم دین سکھایا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطباً, اے لوگو میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درجہ قطب ولایت کے منصب میں سے بہت بڑا مرتبہ ہے, بڑا اونچا مرتبہ ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو میں علم حاصل کرتے کرتے قطب کے درجے پر فائز ہو گیا. سبحان اللہ. آج دیکھیں, آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں, ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, سب چیز ہمارے پاس ہے, لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ہم علم سے دور ہیں, ہم ایجوکیشن سے دور ہیں, ہم تعلیم سے دور ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بڑی حیرت ہوگی کہ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق یہ آنکڑا دیا گیا ہے, جس قوم کے لیے سب سے پہلا درس دیا گیا تھا پڑھنے کا, اس قوم کے تعلق سے سرکاری رپورٹ آتی ہے اور بتایا گیا ہے اس زمانے میں اس وقت جو سب سے کم پڑھی لکھی ذات اور طبقہ ہے وہ طبقہ ہے ہمارا اور آپ کا. ایجوکیشن میں, پڑھائی میں ہم لوگ سب سے نیچے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پڑھائی میں سب سے نیچے جا رہے ہیں تو ساری چیزوں میں ہم سب سے نیچے جا رہے ہیں. ورنہ ہمارا رتبہ کیا تھا, ہمارا منصب کیا تھا, ہمارا وقار کیا تھا کہ سارے لوگ, دنیا کی کوئی قوم ہو, اگر مسلمان اس کو نظر آ جاتا تھا سارے لوگوں کو چھوڑ دیتا, مسلمان کے پاس آتا اور کہتا بھائی صاحب مجھے اس چیز کے تعلق سے بتا دیں, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں 10 لوگ بھی کھڑے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہم سے نظر نہیں آتا ہے. آخر وجہ کیا ہے, ہم نے اپنی حیت اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے, صرف اپنی زندگی کو اس راہ کے مطابق گزارنا شروع کر دیا ہے. کھائیں گے, سوئیں گے اور سونے کے بعد اسی طریقے سے زندگی گزار کر چلے جائیں گے. اور کیا کرنا ہے اس سے ہم نے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو درس دیا تھا, اے لوگوں پڑھا کرو. پڑھائی کے مطابق, پڑھائی کے تعلق سے ہمارے لیے حکم ہوا تھا. آپ قرآن کریم دیکھیں, سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی آیت ہے, پڑھنے کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا. اے لوگوں پڑھا کرو, اقرا بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے. پڑھنا یہ لفظ سب سے پہلے ہمارے لیے درس میں شامل کیا گیا تھا, ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا. آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن پڑھائی سے بہت دور ہیں. اب چاہے دنیاوی تعلیم ہو اور چاہے دینی تعلیم ہو, دونوں تعلیموں سے ہم دور ہٹ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پڑھائی میں نیچے جہاں ہم گئے تو ساری جو کچھ ہم بنانا چاہیں سب کچھ بگڑتا چلا گیا, اور سرکاری رپورٹ کے مطابق جو سب سے نیچے قوم جا رہی ہے اس قوم کا نام ہمارا رات کا رکھ دیا گیا ہے. حضرات گرامی باوقار, اگر ہم نے اپنے آپ پر توجہ نہ دی, اگر ہم نے اپنے آپ پر دھیان نہ دیا تو علامہ اقبال نے کہا تھا, اے لوگوں اگر سنبھلے نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری داستہ تک بھی داستہ نہیں رہ جائے گی, کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہیں رہے گا. وہ قوم ہمیشہ سرسار رہتی ہے, اس قوم کا ہمیشہ ذکر رہتا ہے جو ایجوکیشنل ہوتی ہے, جو پڑھی لکھی ہوتی ہے, جو دین سے آراستہ ہوتی ہے, جو دنیا سے
آراستہ ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم کچھ حاصل کریں یا نہ کریں لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے ضرور لگاؤ رکھیں. تعلیم سے آپ لوگ ضرور اپنے بچوں کو آراستہ کریں. تعلیم ایسی چیز ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیتی ہے. صرف وہی ذریعہ ایسا ہے جو آپ کو اتنی بلندی عطا کر سکتی. ورنہ پیسہ کما لیجئے, گاڑیاں لے لیجئے, بزنس کھول لیجئے, کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, میں نے کہا نا آپ نے 53 سال علم دین میں حاصل کرتے اور لوگوں کو سکھاتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے ابتدا کی. آپ نے پڑھنا شروع کیا, آپ نے سنا ہوگا, اور اس پڑھنے کے بعد میں آپ کی جب عمر شریف ہوتی 18 برس کی, آپ نے اپنے شہر گیلان میں پڑھا 18 برس تک کے. اور جب 18 برس آپ کی عمر ہو گئی تب آپ نے بغداد کی جانب سفر کیا تھا. بغداد وہاں سے پیدل جانا یہ کئی دنوں کا راستہ تھا, کئی 100 کلومیٹر کا راستہ ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی پیدل سفر کیا تھا. آج تو بڑی آسانی ہے, بڑی اچھی سہولت موجود ہے, لیکن ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں آپ نے اپنی والدہ سے کہا, اے والدہ محترمہ, اے امی جان, میں آگے پڑھنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں جہاں ہمارے گھر میں بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں وہیں ہمارے گھر کے والدین اور والد اور والدہ وہ پڑھانے کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر بچہ کہتا ہم نہیں جائیں گے تو والدہ کہتی ٹھیک ہے نہ جاؤ, والد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ جاؤ. لیکن آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. آپ اپنے بھائیوں میں تنے تنہا تھے, ایک آپ کے بھائی اور تھے لیکن وہ چھوٹے تھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام کاج کرنے والے تھے, اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا سکے, اپنی والدہ کا ساتھ دے سکے. لیکن جب آپ نے کہا ہے والدہ محترمہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا ہے, دیکھیں قطعی طور پر والدہ نے یہ نہیں کہا تھا اے بیٹا تم نہ جاؤ, تمہارے علاوہ میرا کون ہے. فوراً کہا اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے بیٹے تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. اس طریقے کا جب ماحول بنائیں گے, اس طریقے جب اپنی سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو بلندیاں تھی جہاں جس اسٹیپ پر ہم تھے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اسی مقام پر اسی مرتبے پر ہم آج بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے اس بات کی ہم تعلیم حاصل کریں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے مطالبہ کیا, ہے والدہ مجھے باہر پڑھنے جانا ہے, بغداد شریف جانا ہے. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. تمہارے والد گرامی کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے اپنے سامان میں سے 80 اشرفیاں چھوڑی تھی, 80 اشرفیاں چھوڑی تھی. بیٹا تمہارے ساتھ ایک تمہارا چھوٹا بھائی ہے, اس کے لیے میں 40 اشرفیاں بچا رہی ہوں اور 40 اشرفیاں تمہیں دے رہی ہوں. اللہ اکبر. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں 40 اشرفیاں دے رہی ہوں اور جاؤ تعلیم حاصل کرو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 اشرفیاں لیتے ہیں اور لینے کے ساتھ آپ سفر میں چل پڑتے ہیں, بغداد شریف کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو بھی لوٹا تھا. اب آپ ذرا تصور کیجئے آخر کیا چیز ایسی تھی, آخر ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اس ڈاکو نے آپ کو بحفاظت سلامتی کے ساتھ آپ کو چھوڑ دیا لیکن اور چیزوں کو اور لوگوں کو لوٹ لیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس ڈاکو نے پوچھا اے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے, انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں. اس ڈاکو حیران رہ گیا, پریشان رہ گیا. اے بیٹا سارے لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں, سارے لوگ تو اپنا مال ہم
سے پوشیدہ رکھتے، لیکن تم نے بتایا کیوں؟ ذرا دیکھیں، میں نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں 2-3 اصول کو اپنا لیں، ایک جھوٹ کی عادت چھوڑ دے، دوسرا ایجوکیشنل بن جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سارے لوگوں میں آپ کی اچھی زندگی ہو جائے گی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اے ڈاکوؤں، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اے بیٹا، سارے لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، سارے لوگ تو اپنے مال کو پوشیدہ رکھتے بتاتے نہیں، تم نے بتایا کیوں؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے ڈاکو سنو، ذرا سنو، میں جب اپنے گھر سے نکلنے لگا تھا میری والدہ نے کہا تھا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سنا، سننے کے ساتھ وہ بے قرار ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے اپنے والدہ کے کہنے کو نہیں چھوڑا، اپنے والدہ کے اقرار کو نہیں چھوڑا، اپنے والدہ کے عہد کو نہیں چھوڑا۔ ہم کون سے بندے ہیں جس نے اپنے پروردگار کے بھی عہد کو توڑا؟ 60 کے 60 ڈاکوؤں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سچے پکے مسلمان بن گئے۔ آپ دیکھیے کون سی ایسی چیز تھی، ایسا کون سا سرمایہ تھا جس نے اس بات پر ان کو آمادہ کر دیا، نہیں ہمیں بھی ان کے طریقے سے بننا چاہیے۔ وہ وجہ ایک تھی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ کا سہارا نہ لینے کی وجہ سے اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے 60 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت کے منصب پر فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بوقار، ہم اور آپ اپنی زندگی میں کچھ اصول بنائیں، کچھ ایسا دستور بنائیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا میں بھی ساری نعمتیں میسر آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی ساری خوشیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ بے شک۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور دوسرا آپ ایجوکیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ نے 60 ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیا، سارے ڈاکو مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہیں، جب آپ بغداد شریف پہنچ گئے، آج ہم اور آپ نے تعلیم کو پیچھے چھوڑا، کئی وجوہات کی بنا پر چھوڑا۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا سا نہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت مولانا جان محمد ثقافی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف پہنچتے ہیں، جب بغداد شریف پہنچے تو پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ علم دین حاصل کرتے رہے، آپ نے تمام طرح کے علوم حاصل کیے، قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، اصول فقہ ہو، ریاضی ہو، کوئی بھی علوم ہو آپ نے حاصل کیے، اور ایک اپنے وقت کے بڑے جید عالم بن کر کے دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اے لوگوں، کبھی کبھی میرے اوپر تو ایسا وقت آتا تھا کہ 2 دن 3 دن گزر جاتے، میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ کھا لیتا اور مجھے کچھ
तसल्ली मिल जाती। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते। एक रिवायतों में तो यहाँ तक क्या आता है, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन गुजर जाते, लेकिन कोई चीज खाने को नहीं पाते। एक बार बयान करते हैं, भूख की शिद्दत इतनी मेरे ऊपर गालिब हुई, इतना ज्यादा मैं भूखा हो गया कि अब मुझसे चला ना जा सकता था। मैं बेकरार हो गया, परेशान हो गया कि आखिर अब क्या होगा, इबादत से माजूर हो जाऊंगा, चलने की ताकत नहीं रह जाएगी, किस तरीके से हम कोई काम अंजाम देंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के खंडरात में निकल पड़ते हैं, बगदाद के जंगलों में निकल पड़ते हैं। और आपने सोचा कि बगदाद के जंगलों में निकलते हैं, खंडरात में निकलते हैं, हो सकता है लोगों ने कोई हरी भरी चीज छोड़ी हो, उसको खाएंगे और खाने के साथ कुछ तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन आप बयान करते हैं, लोगों जब मैं बगदाद के खंडरातों में पहुंचा तो क्या देखता हूं, मुझसे पहले कई लोग ऐसे हैं जो खुद इस बात की तलाश में कुछ मिल जाता खा लेते, भूख को कुछ तसल्ली हो जाती, लेकिन कोई चीज मयसर ना आती। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस पांव गए थे उसी तरह वापस आ गए। अल्लाहु अकबर। आपको भूख ने निढाल कर रखा था। अल्लाहु अकबर। बगदाद शरीफ की मस्जिद में पहुंचे और पहुंचने के साथ आप एक कोने में बैठ गए। जब बैठ गए, बैठने के साथ आप सोचने लगे, काश कोई चीज मयसर आ जाती। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में बैठे हुए हैं, एक शख्स आया और आने के साथ उसने अपने पास से कोई चीज निकाली और खाना शुरू कर दिया। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है, बंदा खाता वो लुकमा वो उठाता, मेरे गौस का मुंह खुल जाता, ये इल्तिमास होता, ये ख्वाहिश होती, ऐ काश मुझे भी खाने को मिल जाता। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुंह बरजस्ता तौर पर खुल जाता। जब उस शख्स ने देखा, देखने के साथ उसने कहा, ऐ बेटे मुझे लगता है तुम बड़े भूखे हो, ऐ बेटे मुझे लगता है तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है, आओ करीब आओ और खा लो। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए और जाने के साथ आपने भी उन्हीं के साथ में खाना शुरू कर दिया। उस शख्स ने पूछा, ऐ बेटा जरा बताओ तो सही, यहाँ अब्दुल कादिर नाम का बंदा कौन है, यहाँ कौन बच्चा ऐसा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, जिस बंदे की तुम तलाश में हो वो बंदा मैं ही हूँ, मुझे ये लोग अब्दुल कादिर कहते हैं। उसने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं जब चलने लगा था तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे दिए थे, तुम्हारी माँ ने कुछ रुपये दिए थे और कहा था मेरे शहजादे से अगर मुलाकात हो तो उससे ये पैसे दे देना। ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें तलाश करते करते कई दिन हो गए हैं, मैं थक गया, भूख के मारे में निढाल था, मैंने तुम्हारे पैसों से खाना खरीदा और खाना खरीदने के साथ जो ये खाना खाया जा रहा है वो तुम्हारे पैसों का ही है। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरीके की भूख को बर्दाश्त किया, इस तरीके की शिद्दत की प्यास को बर्दाश्त किया। उसके बाद आप फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, ऐ लोगों मैंने इतना इल्म दीन हासिल किया है, मैं इल्म दीन हासिल करने के वक्त अल्लाह ताला ने मुझे कुतुबियत के मर्तबे पर फाइज कर दिया। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के वक्त कुतुबियत के दर्जे पर फाइज हो चुके थे, कुतुब बन गए थे इल्म दीन हासिल करने के वक्त। हम और आप देखें हमारा और आपका क्या मकाम था, क्या मर्तबा था, कितना ऊंचा मनसब था, लेकिन हमने एजुकेशन को छोड़ा, हमने तालीम को छोड़ा, सबसे नीचे चले गए। मेरे भाई, खाना मिले या ना मिले, हम और आप अपने घर में दीनी माहौल बनाए, एजुकेशन को लाजमी तौर पर पकड़े कि तालीम जिसने अपना लिया वो बंदा जमीन पर हो, आसमानों में चलने लगता है। उस बंदे की इंतहा कोई नाप नहीं सकता है। एजुकेशन तालीम एक ऐसी चीज है कि बंदे को जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा देती है। मरारा के बुजुर्गाने दीन का फरमान है, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। आपसे गुजारिश है अपने बच्चों को आप जरूर पढ़ाएं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी से हमें ये दर्स मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, हमें ये लेसन मिलता है। ऐ लोगों, तालीम जरूर हासिल करो,
تعلیم بہت ضرورت کی چیز ہے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ چیز, امپورٹنٹ پروڈکٹ. ایجوکیشن سب سے لازمی چیز ہے. ایجوکیشن ضرور حاصل کرو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب دیکھیں آپ نے جب تعلیم حاصل کر لی, جب آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لی, اب اپنے گھر آتے ہیں, اب اپنے مقام پر آتے ہیں, شہر گیلان آتے ہیں. اب دیکھیں 53 سال تک آپ نے درس و تدریس میں گزارے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا مرتبہ اور منصب دیا ہے. وہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر مرغا کھاتے ہیں, اگر کوئی گوشت کھاتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں, اے حضرت, اے حضور, آپ تو اچھا کھا رہے ہیں, میرے بیٹے کو نہیں کھلاتے ہیں. سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا تمہارا بچہ جب اس منصب پر پہنچ جائے اس کے بعد کھانا شروع کر دے گا. اللہ نے وہ پاور دے دیا تھا, وہ اتھارٹی دے دی تھی. آپ نے مرغا کھایا, گوشت کھایا اور فرمایا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتا ہے, ان ہڈیوں کو جمع کر میں ان کو اس کے اندر میں جان پیدا کر دیتا ہوں. یہ کیا چیز تھی؟ ایجوکیشن تھی. یہ کیا چیز تھی؟ تعلیم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایجوکیشن, تعلیم کے ذریعے وہ مرتبہ, وہ منصب, وہ مقام عطا کیا کہ آپ جو کہتے, جو کرتے وہ چیز ہو جاتی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور منصب اور مقام سمجھنا ہمارے اور آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے, جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا, علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے شہر آئے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے, بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے. آپ کبھی بھی کپڑا پہنتے تھے بڑا عمدہ کپڑا پہنتے تھے. کتابوں میں آتا ہے اتنا اچھا کپڑا پہنتے تھے کہ اس زمانے میں بادشاہ بھی اتنا اچھا کپڑا نہیں پہنتا تھا. آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے, بہت عمدہ کپڑا پہنتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کہیں سے تشریف لا رہے تھے, بازار سے آپ گزرے, ایک شخص نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں, چلتے ہیں اور چلنے کے ساتھ ان کا یہ کپڑا لے لیتے ہیں, ہمارا کچھ کام بن جائے گا. ذرا دیکھیں آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں, ان کے مقام کو دیکھیں, ان کے مرتبے کو دیکھیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے, اس شخص نے دیکھا, دیکھتے ہی پیچھے لگ گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر پہنچے اور پہنچنے کے ساتھ اپنے قمیص کو اتارا اور ایک ہنگر سے لٹکا دیا, ٹانگ دیا. وہ شخص بھی اندر داخل ہوا اور جیسے ہی آپ نے اپنے کپڑے کو ہنگر سے ٹانگا, اس نے اٹھایا, اٹھانے کے ساتھ لے کر کے چلتا بنا. آپ دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا. اس شخص نے آپ کی قمیض اٹھائی اور لے کر کے دروازے کی طرف بڑھا. جیسے دروازے کے پاس پہنچتا ہے اس کو دکھائی بند ہو گیا, اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی جاتی ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے جب قمیض کو لے کر کے چلا, دکھائی دینا بند ہو گیا, قمیض کو رکھا اور پھر چلنے کا ارادہ کرتا ہے. اب آنکھیں صحیح سلامت ہیں, دکھائی دے رہا ہے. اس شخص نے پھر سے قمیض اٹھائی اور اٹھانے کے بعد چلتا پڑا. پھر اس نے راستہ نہیں پایا, قمیض چھوڑ دیا. اتنی دیر میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا حضور فلاں جگہ پر ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے. اگر اسی رات میں وہاں پر قطب کا تعین نہیں کیا گیا تو خوف ہے, اندیشہ ہے کہ وہ بستی ہلاک ہو جائے. حضور آپ سے التماس ہے, آپ سے گزارش ہے کہ کسی کو وہاں کا قطب معین کر دے. آپ دیکھیں بندہ آیا تھا چوری کرنے کے لیے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں تھا, آپ نے فرمایا آنے والے قطب کی تعین کرانے والے وہ فلاں شخص میرے حجرے میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہے, جاؤ اور اس کو لے لو, فلاں جگہ کا قطب بنا دو, فلاں جگہ کا قطب تعین کر دو. اللہ اکبر. اس شخص کے پاس جب وہ شخص پہنچتا ہے, وہ صاحب پہنچے اور کہا چلو بھائی تمہیں غوث اعظم نے قطب بنا کر کے فلاں جگہ کا قطب متعین کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس بندے نے کہا اے صاحب میں تو یہاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا, میں کوئی قطب نہیں ہوں, میں
पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ, मैं तो चोरी करने आया था। फरमाया नहीं, तुम्हारे ऊपर निगाह वली पड़ चुकी है, तुमको अल्लाह ने कुतुबियत का मर्तबे पर फाइज कर दिया है। उलमा ने बयान किया है, फुक़हा ने बयान किया है, अगर कोई चोरी करे, अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो उसके हाथ काटे जाएंगे। ये शरीयत का उसूल है। उसके पास चोरी का माल बरामद हुआ लेकिन उसके हाथ नहीं काटे गए। फुक़हा ने बयान किया है, उलमा ने बयान किया है, उसकी वजह यह थी, अगर दुनियादारों के पास कोई चीज मौजूद निकल आए चोरी की आलम में, उसका हाथ काटा जाता है, लेकिन निस्बत देखी जाती है। जब निस्बत मेरे गौस से हो जाए वहाँ हाथ नहीं काटा जाता है। मेरे गौस जो अता कर दे वहाँ पर उस चीज को लिया जाता है, उसी चीज को नाफिज कर दिया जाता है। आया था चोरी करने के गरज से, लेकिन मेरे गौस ने उसको कुतुब के दर्जे पर फाइज कर दिया। सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में बेशुमार वाक़ियात हैं। आपकी जिंदगी बेशुमार तसर्रुफात के मालिक है। बयान किया जाए, बयान करते करते रात कम पड़ जाएगी, लेकिन आपके तसर्रुफात, आपकी करामतें कम पड़ जाएंगी। मैं तो आपके सामने एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से हाजिर आया हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा जावेद मिसबाही साहब क़िबला आपके सामने तशरीफ लाएंगे। अभी तक के मैं सुनता था कि पुराने ज़माने के लोगों को पढ़ता था तो सोचता था कि यार फलां शख्स इतना भी बड़ा इल्म होता है, ये इल्म भी जानता है, ये इल्म भी जानता है, ये भी जानता है, मंतिक भी जानता है, फलसफा भी जानता है, बलागत भी जानता है, कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिला मुबालगा बगैर मदह सराई में बयान करता हूँ। आपने जिसको इनवाइट किया है इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई मैंने किसी ऐसे नायाब बंदे का तअय्युन किया है कि उसने मेरी तबीयत भी खुश कर दी, और अल्लाह ने चाहा तो हर साल उसी का मैं तअय्युन करूंगा। अल्लाह ने वो मलका दिया है, कुरान हो, हदीस हो, बलागत हो, फिक़ह हो, मंतिक हो, तफसीर हो, कोई इल्म हो, ऐसे लगता है जैसे लोग बगदादी कायदा पढ़ाते। इस तरीके से अल्लाह ने उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा जावेद मिसबाही साहब क़िबला को वो मलका अता फरमाया है। आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़े ही खुश होंगे और बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।